دوستوں کیا اب جانتے ہیں کہ ایک ایسا معاہدہ بھی ہوا تھا جس میں بظاہر مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، لیکن اسی نقصان نے اسلام کو سب سے بڑی جیت دلا دی تھی۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کی، اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری باب جس نے حالات کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ جنگ خندق میں فتح حاصل کرنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اب صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اہل مکہ نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سفیر سے کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ وہ بندہ واپس گیا اور مکہ والوں سے کہا کہ میں نے روم کے بادشاہ قیصر کو دیکھا ہے، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو دیکھا ہے اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ جب وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ ایسے آدمی اور ایسے پیروکاروں سے لڑنا ناممکن ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو اب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ان کی بات مان لو، لیکن مکہ والوں نے بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اب جا کر مکہ والوں سے بات کریں۔ حضرت عمر نے کہا کہ مکہ میں میرا کوئی رشتہ دار اتنا مضبوط نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے، کیونکہ حضرت عمر کا تعلق بنی عدی سے تھا۔ بنی عدی کا تعلق قریش ہی سے تھا، لیکن یہ اتنا طاقتور خاندان نہیں تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیج دیں، کیونکہ حضرت عثمان کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور بنو امیہ قریش کا سب سے مضبوط اور دولت مند خاندان تھا، اور بعد میں اس خاندان نے مسلمانوں پر تقریباً 100 سال تک حکومت کی، اور آج تک مسلمانوں کی سب سے بڑی مرکزی سلطنت بھی یہی اموی سلطنت تھی۔ مسلمانوں کا سب سے طاقتور بادشاہ جس نے سب سے بڑی سلطنت پر حکومت کی، وہ بادشاہ بھی اسی خاندان سے تھا، جس کا نام تھا ولید ابن عبد المالک۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مذاکرات کے لیے مکہ گئے، لیکن جب بہت دنوں تک حضرت عثمان واپس نہیں لوٹے تو اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اور اس زمانے میں سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے تمام صحابہ ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے جس کا نام رضوان تھے۔ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم سب مر جائیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن یہ سب صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک دن حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن اس بیعت کی وجہ سے مکہ والوں کو ایک مضبوط اشارہ ملا کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان سنگین حالات میں بالآخر مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں 3 شقیں تھیں۔ نمبر 1، مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ نمبر 2، مکہ اور مدینہ کے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر مدینہ کا کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مکہ واپس آ جائے گا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ کا کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ جائے گا تو مدینہ والوں کو اسے واپس بھیجنا پڑے گا۔ کسی بھی صحابی کو یہ معاہدہ پسند نہیں آیا، کیونکہ صاف طور پر لگ رہا تھا کہ مکہ والے بدماشی کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی ناراضگی کے باوجود اس معاہدے پر مہر لگا دی۔ جو شخص مکہ والوں کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کر رہا تھا، جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا اسی وقت اس کا اپنا بیٹا مکہ سے اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا۔ وہ صحابی ابو جندل روتے رہے، چیختی رہے کہ مجھے ان ظالموں کے پاس واپس نہ بھیجو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ابو جندل کو مکہ واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد بھی بہت سے لوگ اور سب کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ آئی، لیکن اسے واپس نہیں بھیجا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی تھی، اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مرد مکہ سے مدینہ آئے گا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ معاہدے میں مرد کا ذکر تھا، عورت کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے اگر کوئی مرد اسلام قبول کر کے مدینہ آتا تو اسے واپس بھیج دیا جاتا، لیکن اگر کوئی عورت اسلام قبول کر کے مدینہ آتی تو اسے خوشی سے رہنے دیا جاتا۔ بہت دنوں تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا۔ آخر کار ایک شخص آیا، ابو بشیر، رسول اللہ اسلم نے اسے بھی واپس بھیج دیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگا اور مکہ اور مدینہ دونوں چھوڑ کر دونوں کے درمیان میں ایک جگہ رہنے لگا۔ ایسے بہت سے لوگ جو مکہ سے مدینہ جاتے تھے اور انہیں مدینہ سے واپس بھیج دیا جاتا تھا، اب وہ لوگ مکہ کی بجائے ابو بشیر کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہاں ایک پوری بستی آباد ہو گئی۔ اس بستی کا محل وقوع اتنا پرفیکٹ تھا کہ مکہ اور شام کے درمیان تجارتی راستہ اس کے بالکل قریب تھا۔
अबू बशीर ने मक्का वालों से बदला लेना शुरू कर दिया। अबू बशीर ने मक्का वालों के तिजारती काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अहल मक्का को करोड़ों अरबों का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों को गुस्सा आया और मुआहदे का तीसरा नुक्ता जो उन्होंने बड़े गुरूर और ताकत के साथ पेश किया था, इसे खुद ही खत्म कर दिया और कहा कि आज के बाद से अगर कोई शख्स मक्का से मदीना जाए तो इसे मदीना में ही रखा जाए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये मुआहदा उनके गिले में फंसने लगा। मुआहदे का दूसरा नुक्ता ये था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। चुनांचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भरपूर फायदा उठाते हुए इस वक्त की सुपर पावर्स को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। एक खत हबशा के बादशाह को भेजा गया, दूसरा खत रूमी शहंशाह हिरकिल को रवाना किया गया और तीसरा खत ईरानी बादशाह खुसरो परवेज को भेजा गया। इस जमाने में इन बादशाहों को मदीना से खत भेजना ऐसा ही था जैसे कोई एक छोटे से गांव से अमेरिका, रूस और चीन को खत लिख रहा हो। लेकिन आज और इस वक्त में फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वक्त के ईसाइयों और यहूदियों को इस बात का इल्म था कि बहुत जल्द एक नबी, एक रसूल आने वाला है। हबशा का बादशाह नजाशी, क्योंकि वो ईसाई था, इसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन रूमी शहंशाह को ये बात बहुत अजीब लगी, इसलिए इसने अपनी सल्तनत में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया। इस वक्त अबू सुफियान भी रूमी सल्तनत में मौजूद था। चुनांचे अबू सुफियान कुछ अरब लोगों के साथ रूमी बादशाह के महल में हाजिर हुआ और रूमी शहंशाह को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के बारे में बताया। ये सुनकर रूमी शहंशाह बहुत मुतासिर हुआ। इसने कहा कि मुझे मालूम था बहुत जल्द एक नबी आने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम अरबों में से होगा। अबू सुफियान वहां से बाहर निकला और अपने साथियों से कहा कि अब तो रूमी सल्तनत का बादशाह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। हबशा और रोम दोनों सल्तनतों के बादशाह ईसाई थे, लेकिन फारिस का बादशाह खुसरो परवेज आतिश परस्त मजूस था। खुसरो ने कहा कि अब लोग एक सहरा से आकर मुझे बताओगे कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए। खुसरो ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत फाड़कर फेंक दिया। इसने रसूल अल्लाह असलम को कत्ल करने के लिए 2 आदमी भेजे। कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने इसे फाड़ डाला, मतलब कत्ल कर दिया। जैसे ही वो दोनों लोग मदीना पहुंचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे कत्ल करने का हुक्म दिया है, इसके अपने बेटे ने इसे कत्ल कर दिया है। ये सुनकर वो दोनों बहुत हैरान हुए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम दुनिया में फैलने लगा और अब वैसे भी 10 साल तक मक्का वालों से कोई जंग नहीं होनी थी। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम तर तवज्जो खैबर की तरफ कर दी।